الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں، ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی مردانگی کی علامت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں۔ وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہم پاؤں میں کڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ناکوں میں رسی ڈالتے تھے، ہم ناک میں نتھ ڈالتے ہیں، وہی چیز۔ اسی لیے آج بھی شادی پر دیکھا ہے، اپنے دولہے کو گھوڑے پہ چڑھا کے لے آتے ہیں، وہ ڈاکہ مارنے آ رہا ہے نا، کسی کو لڑکی کو اٹھانا ہے نا بیچارے نے۔ اچھا، وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایسے نہیں کانپ رہا ہوتا، کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ جو سواری کرے گا۔ یہ وہی ہے، وہ رسم ہے، وہی چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی عورت مغرب کے وقت اپنے بال جو ہے وہ سنوار سکتی ہے۔ کیوں؟ مغرب کے وقت اس کو بھوت بننا ہے کہ خامد آ رہا ہوگا۔ یہ اچھا مسئلہ ہے۔ رات کو ملنا جائز ہے، بال سنوارنا جائز نہیں ہے۔ کیوں گھٹتے ہو مسئلے یار؟ مفت کا مولوی تمہیں آتا گیا ہے۔ مرد ہو عورت تو کوئی مغرب کے باحجامہ بھی بنا سکتے ہیں، بال بھی بنا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت سمجھنے کے لیے گیا رات کو عشاء کے بعد۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل فرما کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تشریف لا رہے ہیں۔ میں جا کے ملا، انہوں نے مجھے مسئلہ بھی سمجھایا۔ میں نے کہا حضرت کہیں تیاری ہے جانے کی؟ فرمایا کہ نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ حضرت یہ آپ جو کپڑے چھپڑے نے کہا تو ہم چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے لیے بنے سنورے، بیوی نہیں چاہتی کہ خاوند بن سنور کے آئے۔ تو بیوی کا بھی تو حق ہے، یہ تو نہیں نا کہ خاوند کے کپڑوں سے بدبو کے جھٹکے آ رہے ہوں، وہ بیچاری کیا کرے؟ خاوند نے حکا اور سگریٹ سے اپنے منہ میں اتنی بدبو بھری ہوئی ہو کہ کمرہ بھر جاتا ہو بدبو سے، تو عورت کیا کرے؟ تمہارا بھی تو فرض ہے نا، اپنا منہ صاف کرو، منہ میں لاٹھی رکھو، بدبو سے بچو۔